बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर आफियत से होंगे और हमेशा की तरह आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआओं के साथ मैं आपकी मेज़बान लैला हाजिर हूँ अपने चैनल वजीफ़ा इन उर्दू में। व्यूअर्स, सबसे पहले इस बाबरकत महीने में ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ने का सवाब है, तो सबसे पहले हम दुरूद शरीफ पढ़ते हैं और आप भी दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इस दुरूद शरीफ के साथ ही मैं आप लोगों के लिए दुआओं का सिलसिला जो है उसका आगाज़ करती हूँ कि अल्लाह ताला आपको तमाम जो आपकी हाजात हैं अल्लाह ताला उनको अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आपको तमाम परेशानियों से अल्लाह ताला निजात दिलाए। आपकी जितने भी मसले मसाइल और आजमाइशों में जितने भी मुसलमान हैं, हम सब मुसलमान घिरे हुए हैं, तो अल्लाह ताला हमें उन तकलीफ़ों से, मुसीबतों से, आजमाइशों से निकाले। जो लोग बीमार हैं तो अल्लाह ताला उनको शिफा अता फरमाए। जो लोग बे औलाद हैं तो अल्लाह ताला उनको नेक सालिया ज़िंदगी वाली औलाद से नवाज दे। जो लोग नौकरी की वजह से परेशान हैं तो अल्लाह ताला उनको उनके पसंद के मुताबिक नौकरी अता फरमाए। जो रिज़्क़ की तंगी से परेशान है तो अल्लाह ताला खुला रिज़्क़ अता फरमाए। जो लोग इसमें कर्ज की परेशानी में मुब्तला है तो अल्लाह ताला गैब से उनकी मदद फरमाए और कर्ज उतारने का कोई ना कोई वसीला बना दे, आमीन। जो दुश्मनों से परेशान हैं तो अल्लाह ताला उनके दुश्मनों को हिदायत दे और उनको निजात दिलाए अपने दुश्मनों से, आमीन। व्यूअर्स, आप लोग भी दुआ में ज़रूर शामिल हुआ करें। दुआ जब किसी के लिए भी मांगेंगे ना, तो जब किसी के लिए अच्छा सोचेंगे, भलाई का सोचेंगे, तो अल्लाह ताला आपके साथ भलाई का मामला फरमाएगा। तो व्यूअर्स, आज का जो वजीफ़ा है वो रबीउल अव्वल के महीने में ख़ास करने का अमल है। बहुत ज़बरदस्त अमल है। बेशक वजीफ़ा जो मैं आज आपसे शेयर करने जा रही हूँ वो एक ही दिन का अमल है, लेकिन अगर आप इसे चाहें तो रोज़ाना भी कर सकते हैं। आप जितनी मर्ज़ी हाजात के लिए इस अमल को कर सकते हैं, लेकिन एक वक्त में एक हाजत के लिए आपने इस अमल को करना है। और फिर अगर आपकी वो हाजत पूरी हो जाती है तो फिर आप किसी दूसरी हाजत के लिए भी इस वजीफे को कर सकते हैं। और वजीफा बहुत ज़बरदस्त है, गौर से सुनिएगा लाजमी, और इस अमल को आपने लाजमी करना है क्योंकि एक दिन का वजीफा है और एक दिन में ही आपकी हाजत जो है वजीफा पूरे होने से पहले, जो इस वजीफे के साथ मुझे बताया गया है, मैंने बहुत ही मुश्किल से आप लोगों के लिए ये वजीफा जो है वो लिया है कि ऐसा कोई वजीफा बताया जाए कि वजीफा बाद में पूरा हो और दुआ जो है वो पहले से कबूल हो जाए। लेकिन उन्होंने इसके साथ जिन्होंने ये अमल मुझे बताया है, उन्होंने कुछ इसके साथ शराइत, उन्होंने हर वजीफे के साथ उन्होंने ये बात की है कि जो भी आप वजीफा करते हैं उसके साथ इन चीज़ों का खास ख्याल रखा करें, तभी आपका वजीफा भी पूरा होगा, यानी कबूल होगा। और फिर जब उसके साथ आप दुआ मांगेंगे तो वो भी लाजमी कबूल होगी। तो चले पहले जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, ताकि वीडियो जो है जो भी वीडियो अपलोड हो वो आप तक पहुंच जाए। उसका नोटिफिकेशन और बेल का निशान ज़रूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन ऑन हो जाए। और मेरी हौसला अफजाई के लिए मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और ज़रूरतमंद लोगों के साथ शेयर भी करें। तो व्यूअर्स, वजीफ़ा जो है उसका तरीका, टाइम, सारा कुछ नोट कर लीजिए और इसकी जो सात शराइत बताई गई हैं वो पहले मैं आपको बता दूं कि जब भी आप कोई जिक्र अल्लाह का करते हैं या दुरूद शरीफ भी पढ़ते हैं तो आपने उसमें ख़ास किस बात का ख्याल रखना है। सबसे पहले तो बावज़ू होना चाहिए। कुछ जिक्र ऐसे होते हैं जिनमें बावज़ू होना ज़रूरी होता है, ठीक है, और पाकी की हालत भी ज़रूरी होती है। बाकी वज़ू में रहना भी सवाब का काम है। अगर कोशिश करें हर वक्त बावज़ू रहें तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। एक तो आपके चेहरे पर रौनक आ जाएगी, नूर आ जाएगा, और दूसरा आपके हर काम में, जिस काम को भी आप हाथ लगाएंगे उसमें बरकत होगी जब आप बावज़ू रहेंगे। तो ये इस चीज़ का उन्होंने कहा ख़ास ख्याल रखें कि ये वजीफ़ा या कोई भी जब वजीफ़े के तौर पर आप कोई अमल करते हैं तो उसको पाकी की हालत में किया करें और बावज़ू रहा करें। तो इसलिए सबसे पहले आपने अच्छे तरीके से वज़ू करना है और जब
کوئی نماز ادا کرتے ہیں 5 وقت کی، جس طرح ہم نماز ادا کرتے ہیں وہ بھی، یا پھر کوئی حاجت کے نفل ادا کرتے ہیں، تو پھر اس میں بھی سجدوں کا، رکوع کا اور طہارت کا یعنی صفائی کا خاص خیال رکھا جائے۔ تو یہ جب چیزوں پر خیال رکھا جاتا ہے تو پھر لازمی جو ہے وہ وظیفہ جو ہے وہ قبول ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ لفظوں کی جو ادائیگی ہوتی ہے، جب ہم قرآن پاک کی کوئی سورہ پڑھتے ہیں وہ، اور یا کوئی آیت کا عمل کرتے ہیں یا پھر درود شریف پڑھتے ہیں، تو ہمیں اس کے صحیح طریقے سے الفاظ کی ادائیگی کرنا بھی ضروری ہوتا ہے، کیونکہ لفظ کا مطلب چینج ہو جاتا ہے جب ہم اس کو غلط طریقے سے پڑھتے ہیں۔ تو اس وجہ سے بھی بہت بڑی رکاوٹ اور مصیبت آتی ہے جب ہم غلط طریقے سے کوئی آیت پڑھ رہے ہوتے ہیں یا غلط جو ہے وہ ادائیگی کر رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ ایسا تب ہوتا ہے جب ہم جلد بازی میں کوئی ایک آپ کو زبانی آتی، جیسے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، اس کو ہم جب روانگی کے ساتھ، باقاعدگی کے ساتھ، اس کو تیزی کے ساتھ بھی پڑھتے ہیں، تو اس کا بھی چینج ہونا شروع ہو جاتا ہے تلفظ جو ہے، تو اس کے بھی الفاظ کا مطلب چینج ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو وہ پھر ہمیں بجائے کچھ فائدہ ہونے کے الٹا نقصان ہو رہا ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس بات کا خاص خیال رکھا کریں کہ جو بھی آپ پڑھیں اس کو صحیح طریقے سے ادا کریں۔ تو انہوں نے یہ وظیفہ مجھے ایسا دیا ہے، انہوں نے کہا کہ اس کے ساتھ گارنٹی ہے کہ 1 دن کا یہ عمل ہے، اور 1 دن میں وظیفہ بعد میں پورا ہوگا، آپ کی دعا جو ہے وہ پہلے قبول ہو جائے گی، لیکن آپ نے صحیح طریقے سے، جس طریقے سے بتایا جائے اسی طریقے سے آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ اب سب سے پہلے تو اس وظیفے کا جو ٹائم ہے وہ ایسا رکھنا ہے جس ٹائم پر خاموشی ہو، سکون ہو، اور سجدے کی یعنی کہ نفل نماز جو ہے وہ پڑھی جا سکے۔ اب وہ تو سورج نکلنے کے بعد آپ اشراق کا جو ٹائم ہوتا ہے اس ٹائم پر اس عمل کو کر سکتے ہیں، یا نفل کا جو بھی ٹائم ہوتا ہے نفل نماز کا، عصر کے بعد جس طرح سے نفل نماز نہیں ادا کی جا سکتی، اور فجر کے فوراً بعد نفل نماز نہیں ادا کی جا سکتی، اور اس کے علاوہ جو زوال کا ٹائم ہوتا ہے اس ٹائم پر بھی نفل نماز جو ہے وہ نہیں پڑھی جا سکتی۔ اس کے علاوہ آپ جب چاہیں اس کو پڑھ سکتے ہیں، نفل نماز کا ٹائم ہے، باقی آپ کی مرضی ہے، آپ اس کو ظہر کے ساتھ پڑھیں، اسے مغرب کے ساتھ پڑھیں، عشاء کے بعد پڑھیں، یا اشراق کے یا چاشت کے ٹائم پر آپ پڑھیں، یہ آپ کی مرضی ہے۔ لیکن بہترین وقت ہے وہ ہے تہجد کا ٹائم، اور تہجد کا جو ٹائم ہے وہ ایسا ٹائم ہے کہ بہت ہی، تو تہجد کے ٹائم اگر آپ اس عمل کو کریں گے، ایک تو وہ ٹائم ایسا پرسکون ہوتا ہے کہ اس ٹائم آپ کو ایک تو کوئی ڈسٹرب نہ کرے، کیونکہ وظیفے کو پوری توجہ کے ساتھ کرنا ہے، اس ٹائم آپ کو کوئی بلائے نہ، آپ کسی سے بات نہ کریں، تو ہی وظیفے میں کامیابی اور آپ توجہ لگا سکتے ہیں۔ تو تہجد کا ٹائم بہترین وقت ہے، آپ اس ٹائم اس عمل کو کریں۔ سب سے پہلے تو آپ نے وضو چنا ہے، اور پھر اس کے بعد 2 رکعت حاجت کی نیت سے آپ نے نفل نماز جو ہے وہ ادا کرنی ہے، اور نفل نماز اسی طریقے سے ادا کی جائے گی جس طریقے سے ہم فرض نماز کے ساتھ نفل نماز ادا کرتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کے بعد آپ جون سی مرضی سورہ پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، چاہے سورہ اخلاص ہی پڑھ لیں، چاہے 2 سورتیں پڑھ لیں، یہ آپ کی مرضی ہے۔ آپ نے 2 رکعت حاجت کے نفل ادا کر لینے ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ نے اپنے مقصد کی دعا کر لینی ہے، نیت کر لینی ہے، جو آپ کا مقصد ہے وہ آپ نے جو ہے وہ کر لینا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے استغفار پڑھنا ہے، استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب علیہ، یہ پڑھ لیں، یا جو بھی استغفار کا کلمہ آپ کو آتا ہے وہ آپ نے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک تسبیح آپ اس کی پڑھ لیں، اور اس کے بعد پھر آپ نے درود شریف پڑھنا ہے۔ اب درود شریف جو ہے وہ چھوٹا پڑھے یا بڑا پڑھے یہ آپ کی مرضی ہے، درود ابراہیمی پڑھنا چاہے وہ آپ کی مرضی ہے، آپ نے چھوٹا درود شریف پڑھنا ہے وہ پڑھ لیں، لیکن آپ نے پڑھنا ہے 1000 مرتبہ، ٹھیک ہے، اس لیے 1000 بار پڑھنا ہے۔ آپ چھوٹا درود شریف پڑھ سکتے ہیں، اور 1000 بار درود شریف پڑھنے کے بعد پھر آپ نے 2 رکعت حاجت کے نفل ادا کرنے ہیں، اور اسی طرح سے ادا کرنے ہیں جیسے پہلے کیے تھے۔ پھر اس کے بعد دوبارہ آپ نے بیٹھ جانا ہے جا نماز پر، اور پھر اپنے مقصد کی ایک بار دوبارہ دعا کریں، اور پھر آپ نے جو ہے سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے۔ 10 مرتبہ آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اور پھر 10 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے سورہ الکوثر پڑھنی ہے۔ سورہ الکوثر کی تعداد بھی آپ نے 10 مرتبہ ہی پڑھنی ہے۔
ٹھیک ہے، پہلے 10 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی، پھر 10 مرتبہ سورہ الکوثر پڑھی جائے گی، اور پھر اس کے بعد 10 مرتبہ ہی سورہ اخلاص پڑھی جائے گی، اور پھر لاسٹ پر جو آپ نے آیت قرآن پاک کی سورہ یاسین، قرآن پاک کی دل سورہ یاسین میں ایک آیت ہے سلام قولا من رب الرحیم، یہ آپ نے پڑھنا ہے 1000 مرتبہ، ٹھیک ہے۔ لاسٹ پر جو آپ نے پڑھنا ہے وہ ہے سلام قولا من رب الرحیم، اس کو آپ نے 1000 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے سجدے کی حالت میں جا کے اپنے رب سے اپنے مقصد کی دعا کرنی ہے، خوب رو کے گڑ گڑا کے عاجزی کے ساتھ دعا کریں، اور پھر جب دعا سے فارغ ہو اپنا جو ہے وہ دعا مانگ لیں، اور اس کے بعد پھر آپ نے لاسٹ پر دعا مانگنے کے بعد ایک بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے، آمین کہنا ہے، چہرے پہ ہاتھ پھیر لینا ہے، آپ سجدے سے سر بھی نہیں اٹھائیں گے، آپ کی دعا جو ہے وہ قبول ہو چکی ہوگی۔ لیکن مقصد جائز ہونا چاہیے، جائز جو ہے نا مقصد، اس کے لیے آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے، وہ آپ کو پتا ہے آپ نے کس مقصد کے لیے کرنا ہے، کوئی بھی آپ کا مقصد ہے، آپ اس وظیفے کے ساتھ جو ہے وہ مانگ سکتے ہیں، میں مقصد نہیں بتا رہی، مقصد آپ اپنے خود جانتے ہیں، لیکن ایک وقت میں ایک حاجت جو ہے وہ آپ نے رکھنی ہے، اور اسی کے لیے آپ نے پوری توجہ کے ساتھ یہ وظیفہ کر کے دعا مانگنی ہے۔ ایک دن کا عمل ہے، لیکن اگر آپ اسے چاہیں تو جاری بھی رکھ سکتے ہیں، نیکسٹ ڈے پھر کر لیں، 3 دن کر کے دیکھ لیں آپ نے انشاءاللہ تعالی۔ ایک پہلے دن اول تو انہوں نے گارنٹی دی ہے کہ پہلے دن ہی سجدے سے سر بعد میں اٹھائیں، دعا جو ہے وہ پہلے قبول ہو جائے گی، لیکن اللہ کے کام ہے، اللہ بہتر جانتا ہے، تو آپ اس کو 3 دن تک لگاتار اس عمل کو ضرور کریں، اور بغیر ناغے کے کریں، تو یہ بہت سالڈ عمل ہے، ضرور کیجئے۔ اگر آپ کو وظیفے کی سمجھ نہیں آئی تو آپ ویڈیو رپیٹ کر کے دوبارہ دیکھیں، اجازت لینے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ یہ تھی آج کی ویڈیو، آج کا وظیفہ، انشاءاللہ ایک نئے وظیفے کے ساتھ نئی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ اپنا ڈھیروں خیال رکھیے، فی امان اللہ۔